مان شعبان اسلامی تقویم کا ایک اہم مہینہ ہے جس میں نبی اکرم کی عبادات اور معمولات میں نمایاں اضافہ دیکھا جاتا تھا۔ احادث مبارکہ میں اس مہینے کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اکرم کا مان شعبان میں روزوں کا اہتمام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اب شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اب چند دن چھوڑ کر شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کبھی پورا مہینہ اور کبھی اکثر دنوں میں۔ مان شعبان میں روزوں کی حکمت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سے پوچھا، رسول اللہ، میں آپ کو شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان۔ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں روزوں کا اہتمام اس لیے بھی تھا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم پسند فرماتے تھے کہ ان کے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ نصف شعبان کی رات کی فضیلت۔ نصف شعبان کی رات، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث سے نصف شعبان کی رات کی فضیلت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مان شعبان میں عبادات کا اہتمام۔ نبی اکرم اس مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم شعبان کی تاریخوں کا جتنا خیال رکھتے، کسی اور مہینے کی تاریخوں کا اتنا خیال نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مہینے میں عبادات اور روزوں کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ مان شعبان میں روزوں کی تعداد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ کو رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور نہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے دیکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے کے روزے صرف رمضان میں رکھتے تھے۔ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کا حکم نبی اکرم نے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ خلاصہ، مان شعبان نبی اکرم کے نزدیک خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، عبادات کا اہتمام فرماتے اور اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا ذریعہ بناتے۔ احادث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی اکرم اور مان شعبان حدیث کی روشنی میں مقدمہ۔ مان شعبان اسلامی سال کا ایک نہایت مبارک مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم کی عبادات میں نمایاں اضافہ دیکھا جاتا تھا، اور مختلف احادیث میں اس کے فضائل اور خصوصیات بیان کیے گئے۔ مضمون حدیث کی روشنی میں مان شعبان کی اہمیت، اس میں کی جانے والی عبادات اور اس کے مخصوص دنوں کی فضیلت پر تفصیلی روشنی ڈالے گا۔ مان شعبان کی اہمیت۔ مان شعبان کو اسلامی سال میں خصوصی مقام حاصل ہے کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، اور نبی اکرم نے اس مہینے میں عبادت کو خاص طور پر پسند فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نسائی 2357۔ احمد 21753۔ یہ حدیث مان شعبان کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے
جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم کی سنت یہ تھی کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ مان شعبان میں نبی اکرم کی عبادات عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بخاری 1969، مسلم 1156۔ یہ روایت واضح کرتی ہے کہ نبی اکرم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے، لیکن مکمل مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ زیادہ تر دن روزے سے گزارتے تھے۔ مان شعبان اور نصف شعبان۔ شب برات۔ مان شعبان کی ایک اہم رات 15ویں شب ہے، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت حضرت معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، پھر اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ 1390۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نصف شعبان کی رات مغفرت اور رحمت کی رات ہے، مگر اس میں وہ لوگ محروم رہتے ہیں جو کینہ پرور ہوتے ہیں یا شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مان شعبان میں کی جانے والی مستحب عبادات۔ مان شعبان میں درج ذیل عبادات مسنون اور مستحب سمجھی جاتی ہیں۔ 1 نفلی روزے رکھنا۔ نبی اکرم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ 2 نوافل کا اہتمام کرنا، خاص طور پر رات کے قیام تہجد کی فضیلت زیادہ ہے۔ 3 کثرت سے دعا کرنا۔ نبی اکرم اس مہینے میں زیادہ دعائیں فرماتے تھے۔ 4 استغفار اور توبہ۔ چونکہ یہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے توبہ و استغفار کی زیادہ ضرورت ہے۔ 5 صلہ رحمی کرنا۔ نبی اکرم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا ہے، خاص طور پر شب برات کے موقع پر۔ مان شعبان کے بارے میں چند مشہور احادیث۔ 1 حضرت عائشہ فرماتی ہے، رسول اللہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ پھر کبھی اب رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ مسلم 1156۔ 2 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، پھر سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ 1390۔ کیا 15ویں شعبان کا روزہ مسنون ہے؟ بہت سے لوگ خاص طور پر 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں جو صرف اسی دن کے روزے کو فرض اسند قرار دے، البتہ چونکہ نبی اکرم اس مہینے میں عام طور پر روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اسے نیکی ملے گی، مگر اسے لازم مخصوص عبادت نہیں سمجھنا چاہیے۔ مان شعبان میں بدعات سے اجتناب۔ کچھ لوگ مان شعبان شب برات میں خاص قسم کی عبادات اور رسومات کو ضروری سمجھ لیتے ہیں جو دین میں ثابت نہیں ہے۔ ان میں شامل ہیں شب برات کو مخصوص عبادات کا لازمی سمجھنا، قبرستان میں مخصوص انداز میں حاضری دینا، رات کو چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، تمام کام دین میں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان سے اجتناب ضروری ہے۔ نتیجہ مان شعبان نبی اکرم کے نزدیک نہایت اہمیت کا حامل مہینہ تھا۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اس میں عبادت، روزے اور دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ شب برات کی رات مغفرت کی رات ہے، مگر اس میں عبادات کو مخصوص طریقے سے منانا ضروری نہ ہو۔ ہم چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، نبی اکرم کی سنت کے مطابق عبادات کریں اور بدعات سے بچیں تاکہ ہمیں اس مہینے کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا موقع ملے۔ اللہ ہمیں شعبان کی برکتیں نصیب فرمائے اور رمضان کی تیاری کا بہترین موقع عطا فرمائے، آمین۔ نبی اکرم اور مان شعبان۔ حدیث کی روشنی میں مقدمہ۔ مان شعبان اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ یہ مہینہ نبی اکرم کو بہت محبوب تھا اور احادیث میں اس کی فضیلت و برکات کے بارے میں کئی روایات ملتی ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر عبادات، روزے اور توبہ و استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ مضمون حدیث کی روشنی میں مان شعبان کی فضیلت، اس کے اعمال۔ نبی کریم